السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایڈوانس کمپیوٹر نیٹورکس کے لیکچر نمبر 18 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے ہم 17 لیکچرز کے اندر کمپیوٹر نیٹورکس کی بیسک سے سٹارٹ کر کے اور سوئچنگ ٹیکنیکس اور میکینزمز کو مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے لیکچر نمبر 18 کے اندر انٹرنیٹ پروٹوکال یا انٹرنیٹ ورکنگ کے ٹاپک کو سٹارٹ کریں گے اور اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے کمپیوٹر نیٹورکس میں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ایک کور ٹاپک کی حیثیت رکھتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس پورے ایڈوانس کمپیوٹر نیٹورکس کے کورس میں آئی پی پروٹوکال اور ٹی سی پی پروٹوکال کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ آپ بھی کوشش کیجیے گا اور میں بھی یہ کوشش کروں گا کہ ہم آئی پی اور ٹی سی پی کے ٹاپک کو بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں اور اس کے اوپر اپنا تھوڑا سا فوکس زیادہ رکھیں۔ اپنے آج کے ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم جس طرح ہر دفعہ کرتے ہیں تو آئیے اس سے پہلے اپنے پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ہماری اگلی ڈسکشن کے لیے وہ فاؤنڈیشن کے طور پہ ایکٹ کرے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنا پچھلا لیکچر جو ہے وہ اے ٹی ایم کے کچھ ٹاپکس سے سٹارٹ کیا تھا اور سوئچنگ کے اوپر سوئچز اور اس کی فیبرک کے اوپر ختم کیا تھا۔ ہم نے اے ٹی ایم کو لین کے اندر جس طرح سے ایمولیشن کے تھرو اسٹڈی کیا تھا، سیگمنٹیشن اور ری اسمبلی کی لیئرز کو ڈسکس کیا تھا، اے ٹی ایم اڈیپٹیشن لیئرز کو ڈسکس کیا تھا، اور یہ سارے ٹاپکس جو ہم نے اے ٹی ایم کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ڈسکس کیے تھے۔ اے ٹی ایم کے ٹاپک کو کمپلیٹ کرنے کے بعد وی مووڈ آن ٹو دی ڈیٹیلز آف سوئچز، اور سوئچز کے اندر ہم نے ان کی فیبرکس کو دیکھا تھا۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک سوئچ کا کام بیسیکلی یہی ہے کہ ان پٹ پورٹ سے پیکٹ لے کر آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر اس نے ایز فاسٹ ایز پاسبل بھیجنا ہے۔ اس ٹاسک کو کس طرح سے ایفیشینٹلی کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ سوئچز کی جو فیبرک ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کمپلیکیٹ کیا جاتا ہے تاکہ سوئچز کے اندر کنٹینشن کو ایوائڈ کیا جا سکے۔ ہم نے اسی سینیریو کے اندر بہت سارے سوئچز کے ڈیزائن بھی دیکھے تھے جس کے اندر آپ کے پاس کراس بار سوئچ تھا، سمپل لیکن کافی زیادہ کمپلیکس، یعنی آرڈر آف این اسکوئر کی کمپلیکسٹی تھی اس کے اندر۔ اسی طرح ہم نے ناک آؤٹ سوئچ دیکھا تھا۔ ہم نے اور جو چیزیں ڈسکس کی تھیں اس میں ایک بیچر اور بینین کے جو نیٹ ورکس تھے وہ بہت امپورٹنٹ تھے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ سوئچز کے اندر اگر آپ کے پاس ان پٹ پورٹ کے اوپر بہت سارے پیکٹس ریسیو ہو رہے ہوں اور وہ ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہوں ایز پر دی آؤٹ پٹ پورٹس، تو ہم ان کو کس طرح سے کنٹینشن فری اس سوئچ کی فیبرک میں سے گزار سکتے ہیں۔ بینین نیٹ ورک کا یہی اصل میں کام تھا کہ اگر ان پٹ پورٹ کے اوپر بہت سارے پیکٹس ڈفرینٹ ڈیسٹینیشنز کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو کنٹینشن فری سارے کے سارے پیکٹس کو آؤٹ پٹس کے اوپر پہنچا دیتے۔ ایک اس میں ریکوائرمنٹ تھی اور وہ یہ تھی کہ جتنے بھی پیکٹس ان پٹ کے اوپر ریسیو ہوں وہ سارٹیڈ آرڈر میں ہوں۔ اس کے لیے ہم نے سیکنڈ نیٹ ورک اسٹڈی کیا تھا، دیٹ واز بیچر نیٹ ورک۔ بیچر نیٹ ورک یہ کرتا تھا کہ ان پٹ پورٹ کے اوپر اگر ڈفرینٹ ڈیسٹینیشنز کے لیے پیکٹس ریسیو ہو رہے ہیں تو آؤٹ پٹ کے اوپر وہ سب کے سب کو سارٹ کر کے بھیج دیتے۔ پھر ہم نے بیچر بینین کا ایک کمبینیشن دیکھا کہ آپ نے شروع میں بیچر نیٹ ورک کو یوز کیا، اس نے سارے آنے والے پیکٹس کو ڈیسٹینیشن کی بیس کے اوپر سارٹ کر دیا۔ ان سارٹیڈ پیکٹس کو ڈیسٹینیشن کی بیس کے اوپر آپ نے بینین نیٹ ورک میں سے گزارا اور اس نے رسپیکٹیو پورٹس کے اوپر سب کے سب پیکٹس کو خود ہی پہنچا دیا۔ اس طرح سے ہم نے ایک سوئچ کے اندر وداؤٹ کنٹینشن سارے پیکٹس کو ان پٹ پورٹ سے آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر ایز فاسٹ ایز پاسبل پہنچایا۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک اور چیز لاسٹلی ڈسکس کی تھی، دیٹ واز دی سن شائن سوئچ، جو کہ اپنے آنے والی ان پٹ میں سے بہت سی آؤٹ پٹ کر دیتا ہے اور کچھ ان پٹس کو لوپ بیک کر کے فیڈ بیک کے تھرو واپس ڈیلی ایلیمنٹ کے تھرو ان پٹ کے اوپر بھیج دیتا ہے۔ وہ ان پٹس کے اوپر سے دوبارہ پھر ریسیو ہوتی ہیں پلس دی نیو ان پٹس، اور اس طرح سے جس طرح نیٹ ورک کی کیپیسٹی ہوتی ہے یا آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر لنک پہ کیپیسٹی اویلیبل ہوتی ہے وہ آؤٹ پٹ ہوتی جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا ہمارے پچھلے لیکچر کا اوور ویو۔ ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر سوئچنگ کی ٹیکنیک کو اب کمپلیٹ کر لیا۔ سوئچنگ کی ٹیکنیک کے اندر ہم نے بہت ساری اور بھی ڈیٹیلز ڈسکس کی تھی، لیکن اے ٹی ایم اور سوئچنگ فیبرک کی ٹیکنیک سے ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ کیونکہ آج کا ٹاپک ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے، مینس ہم انٹر نیٹ ورکنگ کے اوپر جا رہے ہیں جو کہ کور ہے ہمارے کمپیوٹر نیٹ ورک کے کورس کے اندر۔ تو آئیے ایک دفعہ ذرا جلدی سے وہ ریویو کر لیتے ہیں کہ اب تک ہم کن کن چیزوں کو سمجھ چکے ہیں اور ہم اس وقت کہاں پر کھڑے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے اپنے اس کورس کا آغاز کیا تھا تو ہم نے بیسک کمپوننٹ سے سٹارٹ کیا تھا، دیٹ از نوڈز اینڈ لنکس۔
یہ دو امپورٹنٹ اینٹیز ہیں جس کی بیس کے اوپر ہم نے بڑے بڑے کمپلیکس نیٹورکس بنانے ہیں اور بنا رہے ہیں اور ان کو ڈیزائن کر رہے ہیں. نوڈز اور لنکس کے بعد ہم نے اس کے سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن اور ایبسٹریکشن کے کانسیپٹس کے اوپر بات کی تھی. اس کے بعد پھر ہم نے ٹرانسمیشن اور اس سے ریلیٹڈ جو پرابلم تھے پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک کے اوپر ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے انکوڈنگ اور فریمنگ تک کے کانسیپٹس میک لیئر کے ڈسکس کیے تھے. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہم نیٹ ورک کو اگر ریلائبل بنانا چاہتے ہیں اور اس کو ایرر فری کرنا چاہتے ہیں تو ایرر ڈیٹیکشن کی کوئی اسکیم ہوگی جو کہ ہم یوز کریں گے. پھر ریلائبلٹی کے لیے ہم نے سلائڈنگ ونڈو کی پروٹوکال ڈسکس کی تھی. اسٹاپ اینڈ ویٹ کا بیسکس الگوریتھم بھی ہم نے اسی میں دیکھا تھا. پھر ہم نے کہا تھا کہ ڈائریکٹ لنک نیٹ ورکس کے ایشو کے اندر ایک تو ہے آپ کے پاس پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک اور دوسری چیز ہے شیئرڈ میڈیم. آپ نے میڈیم ایکسیس کنٹرول کی بہت ساری پروٹوکالز ہیں وہ شیئرڈ میڈیا کانسیپٹ کے اندر دیکھی تھی. ڈائریکٹ لنک نیٹورکس کے اندر ہم نے شیئرڈ میڈیا کو جب اسٹڈی کیا تھا تو اس کے اندر بہت سی انٹرسٹنگ پروٹوکالز کو بھی ہم نے اسٹڈی کیا تھا جس میں ایتھرنیٹ ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ تھا. اس کے علاوہ ہم نے ٹوکن رنگ کی پروٹوکال اور وائرلیس کے اندر IEEE 802.11 کی پروٹوکالز کو اسٹڈی کیا تھا. اور اس سیکنڈ چیپٹر کو ہم نے اینڈ کیا تھا نیٹورک اڈیپٹرز کی پرفارمنس اور اس کے متعلق اس کی ڈیٹیلز کو دیکھنے سے. جب ہم اپنے تھرڈ چیپٹر پر آئے تھے تو ہم نے سوئچنگ کی مختلف ٹیکنیکس کو اسٹڈی کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر ایک نیٹ ورک کو ہم انڈائریکٹ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم وہ سوئچز کے ذریعے کریں گے. تو ہمارے پاس کون کون سی سوئچنگ اسٹریٹجیز موجود ہیں. اس کے اندر ہم نے ڈیٹا گرام ماڈل, ورچوئل سرکٹ سوئچنگ اور سورس راؤٹنگ کی پروٹوکالز ڈسکس کی تھی. دین وی ہیو اسٹڈیڈ اے اسپیسیفک ایگزامپل آف سوئچنگ وچ از ATM. ATM کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے لاسٹلی اپنے لیکچر کے اندر سوئچز اور ان کی فیبرک کی ڈیٹیل اور اس کے ڈیزائن کو ڈسکس کیا تھا تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ اب آگے کے لیے انڈائریکٹ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرنے کے لیے سوئچز کے بارے میں اور نیٹ ورک کو گرو کرنے کے لیے انڈائریکٹ کنیکٹیوٹی کے کانسیپٹ ہمارے بہتر ہو سکے. تو اسٹوڈنٹس یہاں تک ہم یہ کانسیپٹ اسٹڈی کر چکے ہیں. ہوپ فلی آپ ان کو بہتر سمجھتے ہوں گے اب. تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کے مختلف قسم کے نیٹ ورکس کو ہم آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں دین ہاؤ دے ورک ٹوگیدر. اصل اب ایشو جو کہ ہم ڈسکس کریں گے دیٹ ول بی ناٹ دی ورکنگ آف اے نیٹ ورک انڈیپینڈنٹلی. وی ول کنیکٹ ڈفرینٹ نیٹ ورکس ٹوگیدر اینڈ دے نیڈ ٹو ورک ٹوگیدر. یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے جس کو ہم انشاءاللہ اگلے کئی لیکچرز کے اندر لے کر مکمل کریں گے. IP is the main core protocol for the internet working which is in fact is internet protocol. ہم اسی IP کے پروٹوکال کو زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور اسی کے اوپر اپنی ڈسکشن کو فوکس بھی رکھیں گے. اس کے اندر جو چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ IP کا سروس ماڈل ہے. فار ایگزامپل وی ول بی اسٹڈنگ دی بیسٹ ایفرٹ سروس ماڈل. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور چیز جو اسٹڈی کرنی ہے وہ گلوبل ایڈریسنگ اسکیمس ہیں, جس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے دیٹ ہاؤ ٹو ریچ ٹو اینی اسپیسیفک ڈیسٹینیشن ان دی نیٹ ورک. یہ وہ ٹاپکس ہوں گے جن کو ہم ڈیٹیل میں ایکسپلور کریں گے IP نیٹ ورک کے ساتھ. تو آئیے ہم اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور IP اور اس سے ریلیٹڈ دوسری کمپینین پروٹوکالز کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس انٹرنیٹ ورکنگ کی بیسکس ہے ہیٹروجینیٹی. بیکاز وی ووڈ لائک ٹو ہیو ناؤ ڈفرینٹ ٹائپ آف نیٹورکس. ابھی تک ہم کیا چیزیں ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ ایک نیٹ ورک ہے انڈیپینڈنٹلی وہ فنکشن کر رہا ہے, اس میں مختلف نوڈز کی چینل ایکسیس کس طرح سے ہوگی, ایک دوسرے کو ایڈریس کس طرح سے کریں گے اور ان کے ایشوز ہیں. لیکن جب ہم نے سوئچز اور سوئچنگ ٹیکنیکس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا ہے, ناؤ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وی آر ایبل ٹو کنیکٹ لارجر نیٹورکس انٹو اے سنگل نیٹورک. اب ہمارے پاس یہ ایشوز آئیں گے کہ ڈفرینٹ ٹائپ آف نیٹورکس کو جب ہم کنیکٹ کریں گے تو یہ ایک دوسرے سے بات چیت کس طرح سے کریں گے, ان کے درمیان کنیکشن کس طرح سے اسٹیبلش ہوں گے, ان کے درمیان کمیونیکیشن کون کرے گا اور کس طرح سے گورن کی جائے گی, کون سے اسٹینڈرڈز ہوں گے اور کون سی پروٹوکالز ہوں گی جن کی بیسس کے اوپر یہ آپس میں ڈفرینٹ ٹائپ آف نیٹورکس بات چیت کریں گے. یہی ہمارا ہیٹروجینیٹی کا بیسک ایشو ہے. نہ صرف یہ کہ ہم ہیٹروجینیٹی کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے جو کہ ہمارے لیے بیسک ہے فار IP پروٹوکال, ہم اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ٹائپس آف ایڈریس ریزولوشن پروٹوکالز کہ اگر آپ کے پاس نیچے ایتھرنیٹ ہے لیکن اوپر آپ IP کی پروٹوکال یوز کر رہے ہیں دین وی نیڈ ٹو ہیو اے میپنگ. ARP اسی لیے یوز ہوتی ہے. آپ کے پاس ٹوکن رنگ ہے اور اوپر IP ہے, اس کے لیے بھی آپ کو ایک MAC ٹو IP لیئر میپنگ چاہیے. ایڈریس ریزولوشن کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس
کوئی ایسا میکنزم ہے جس کے ذریعے ہم اتنے نیٹورک کی اینٹیٹیز ہیں یعنی ہوسٹ ان کو ڈائنامکلی کنفیگر کر سکیں، بجائے یہ کہ ہر ایک کے پاس انڈیویجولی جا کے اس کو اسٹارٹ اپ کے لیے کنفیگر کریں. اور یہ اور اس طرح کی کمپینین پروٹوکالز جو آئی پی کے ساتھ ساتھ ہیں وہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. جب ہم ہیٹروجینٹی کے ایشو کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور اس کو سالو کرنے کی انفیکٹ کوشش کریں گے، دین وٹ ول وی بی ڈیلنگ ود؟ وی ول بی ڈیلنگ ود دی سروس ماڈل آف آئی پی، انٹرنیٹ پروٹوکال. پہلے یہ تو سمجھنا ہے کہ انٹرنیٹ پروٹوکال ہمیں سروس کیا پرووائڈ کر رہی ہے. اس کے بعد دیکھیں گے کہ جو سروس وہ پرووائڈ کر رہی ہے کیا اپر لیئر کو یا اپلیکیشنز کو وہ سروس قابل قبول ہے، ہمیں اس میں کوئی چیز ایڈ کرنی ہے، کوئی چیز ریفائن کرنی ہے. یہ اس کے بعد کے ایشوز ہوں گے. فرسٹ وی ول اسٹڈی دی سروس ماڈل آف آئی پی کہ وہ آپ کو کیا چیز پرووائڈ کرتا ہے. دین وی ول آلسو اسٹڈی دی انٹرنیٹ پروٹوکال کہ بہت ساری نوڈز کو انٹرنیٹ کے اندر آئیڈینٹیفائی کیا کس طرح سے جاتا ہے، اور ان ایڈریسز کے بیس کے اوپر آپ پیکٹس کو ایک سورس سے دوسری ڈیسٹینیشن تک کس طرح سے راؤٹ کرتے ہوئے پہنچاتے ہیں. پھر انہی ایڈریسز کی بیس کے اوپر سوئچز کے اوپر فارورڈنگ کس طرح سے ہوتی، یہ ایڈریسز کس طرح سے میپ کیے جاتے ہیں. ابھی ہم سوئچز کا ٹاپک کمپلیٹ کر کے آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی سوئچ کے اوپر ریسیو ہونے والے پیکٹ کو ایک ان پٹ پورٹ سے دوسری آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر بھیجنا ہوتا ہے. بٹ وچ آف دی آؤٹ پٹ پورٹ امنگ دی اویلیبل ونس، یہ تو آپ کا ایڈریس ڈیفائن کرے گا. کس طرح سے اس ایڈریس کو میپ کیا جاتا ہے راؤٹنگ کے لیے یا فارورڈنگ کے لیے آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر، یہ ٹیکنیکس بھی ہم اسٹڈی کریں گے. اور پھر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہم ابھی تک کرتے ہیں، وی ول بی ہائڈنگ دی ویریشنز ان فریم سائز لمٹس. آپ کو پتہ ہے اپلیکیشن کسی بھی سائز کا ڈیٹا بھیج سکتی ہے، لیکن اگر آپ کے آئی پی پیکٹس ایک اسپیسیفک سائز سے بڑا ڈیٹا نہیں ٹرانسپورٹ کر سکتے تو کیا آپ اپلیکیشن کو یہ کہیں گے کہ اس سے زیادہ بڑا ڈیٹا میں نہیں لے کے جا سکتا؟ آبویسلی نہیں. وی ول ڈیل ود دی ایشوز آف فریگمنٹیشن اینڈ ری اسمبلی. اگر انڈر لائنگ لیئر کے اوپر ایک فریم سائز کی لمیٹیشن ہے تو یہ آئی پی آپ کو پرووائڈ کرے گا کہ آپ آربیٹریلی لانگ ڈیٹا بھیجیں اور وہ اس کو چھوٹے چھوٹے فریگمنٹ کی فارم میں فرام دی سورس اپ پہنچ جائے گا. فریگمنٹیشن بھی رہے گی، اسمبلی ایٹ دی ڈیسٹینیشن اینڈ بھی آئی پی کی پروٹوکال ہی کرے گی. آبویسلی ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے کہ آئی پی کا اپنا پیکٹ جو ہے وہ خود بھی لمیٹڈ ہے اپ ٹو 64 کلو بائٹس. آلدو یہ بہت بڑی لمٹ ہے اور اس کو اپلیکیشنز کم ہی ایوائڈ اس سے کراس کریں گی، لیکن اگر اس کو بھی کراس کرنا ہو تو اپر لیئر پروٹوکالز یا ٹرانسپورٹ لیئر پروٹوکالز اویلیبل ہیں جو کہ اس سے بڑا ڈیٹا پاس کرنے کی آپ کو کیپیبلٹی پرووائڈ کرتی ہیں. تو اسٹوڈنٹس ہم نے ڈسکس کرنے اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آئی پی پروٹوکال میں یہ سالو کس طرح سے کیے گئے ہیں. ان کے بعد ہم اپنے اسی 4th چیپٹر کے اندر جس ٹاپک پر موو کریں گے، جو کہ آپ یہ کہیں کہ اگر یہ سیکنڈ ہاف آف دی 4th چیپٹر ہے تو وہ ہے راؤٹنگ کا ایشو. پروٹوکال کے ساتھ موو کس طرح سے کرنا ہے اس نیٹ ورک کے اندر. راؤٹنگ پرووائڈز دی پاتھ اور یو کین سے دی بیسٹ پاتھ اور دی شارٹیسٹ پاتھ فرام اینی سورس ٹو اینی ڈیسٹینیشن. تو یہ جو راؤٹنگ کی پروٹوکال ہے یہی تو بیسس پرووائڈ کرتی ہے کہ پورے نیٹ ورک میں سے ڈیٹا گیدر کرے اور آپ کے پاس یہاں پہ اسٹور کرے، جس کی بیس کے اوپر پھر آپ فارورڈنگ کی انفارمیشن آپٹیمائز کر سکتے ہیں. اپنے اس چیپٹر کے اینڈ پر وی ول اسکیلیبلٹی ایشوز آف دی گلوبل انٹرنیٹ. یہ ہے وہ اسکیلیبلٹی کا ایشو کہ ابھی تو آپ نے انٹرنیٹ ورکنگ میں کچھ ڈفرینٹ ٹائپ آف نیٹ ورکس جو ہیں وہ آپس میں لنک کیے، لیکن یہ بھی تو ہوگا کہ یو ول بی ہیونگ ملینز آف ہوسٹ اینڈ یہ انٹرنیٹ از جسٹ اے کنیکشن آف ٹو مینی نیٹ ورکس ہیونگ ٹو مینی نوڈس. جب اس گلوبل پرپورشن کے اوپر اسکیلیبلٹی جائے گی تو پھر اس کے کیا ایشو ہوں گے؟ کیا اس میں آپ ہیرارکیکل راؤٹنگ یوز کریں گے، اور اگر کریں گے تو کس طرح سے ڈومینز کو ڈیفرینٹ کریں گے؟ یہ ایشو بھی ہم اپنے گلوبل انٹرنیٹس کے ٹاپک کے اندر ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے پاس آئی پی ایڈریسز کی یہ رینج اویلیبل ہے اور اتنے زیادہ ہوسٹ ہیں تو کیا کوئی سمپل وے پاسبل ہے کہ آپ ان کو کسی نام کے ساتھ یاد کر سکیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک اور ایشو آئے گا کہ ان نیمونک نیمز کو آپ نے آئی پی ایڈریس کے اوپر میپ کرنا ہوگا. یہ ٹرانسلیشن کون سی پروٹوکال پرووائڈ کرے گی؟ آبویسلی ڈومین نیم سروس اسی مقصد کے لیے ہے. ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. گلوبل انٹرنیٹ اور اسکیلیبلٹی کے ایشوز کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم آج
کل جو ملٹی کاسٹنگ ہے اس کو ڈسکس کریں گے. بیکاز آف دی ویڈیو اینڈ آڈیو اپلیکیشنز دیٹ آر گروئنگ مور اینڈ مور ناؤ ڈیز ان دی انٹرنیٹ, ملٹی کاسٹنگ کی اہمیت بہت بڑھ گئی. آلدو IPv4 میں اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا گیا تھا, لیکن آنے والے پروٹوکالز ول پلے اے سگنیفیکنٹ رول ان دی اوور آل راؤٹنگ. ہم اپنے چیپٹر کو اینڈ کریں گے فیوچر نیٹورکنگ یعنی IP ورژن 6 کے ٹاپک کے اوپر, اور ساتھ ہی ہم MPLS یعنی ملٹی پروٹوکال لیبل سوئچنگ کے ٹاپک کو بھی ایکسپلور کریں گے. تو اسٹوڈنٹس, یہ میں نے آپ کو اوور ویو دی ہے جو کہ ہم اپنے اس 4th چیپٹر کے اندر کون کون سے ٹاپکس ڈسکس کریں گے. یہ سبھی ٹاپکس بہت امپورٹنٹ ہیں, اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایڈوانس کمپیوٹر نیٹورکس کے اندر یہ 4th چیپٹر اور ٹرانسپورٹ لیئر کے لیے اگلا 5th چیپٹر یہ کور کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر آپ ان ٹاپکس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لیں گے, یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دی نیٹورکس ویری ویل. لیکن اگر ان ٹاپکس کی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی کمی رہ جاتی ہے, دین یو ول بی فائنڈنگ یور سیلف آلویز in problem because of the low understanding of these core basic foundation concepts of internet protocol. ہم بار بار انٹرنیٹ ورکنگ کا ذکر کر رہے ہیں. Now let's discuss what is an internet. ہم جب کہتے ہیں کہ it is an internet or an internetwork, then what do we mean by this? اصل بات تو یہ ہے کہ آپ اپلیکیشن کو یہ illusion دینا چاہتے ہیں کہ انڈرلائنگ نیٹورک چینج نہیں ہوا. بے شک یہ ملٹیپل ہیٹروجینیس سے کمپوز ہوا ایک بہت بڑا نیٹورک ہے, لیکن آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی انڈیویجول اپلیکیشنز جن سے یوزر کو واسطہ پیش آتا ہے وہ بھی بادر ہوں کہ کیا یہ ایک لین کے اوپر کمیونیکیشن ہو رہی ہے یا ایک بہت بڑے انٹرنیٹ کے اوپر کمیونیکیشن ہو رہی ہے. اس ایلوژن کے لیے آپ انٹرنیٹ ورکنگ کے کانسیپٹ کو سیپریٹلی ہینڈل کرتے ہیں. وہ سارے ایشوز جو ملٹیپل ڈفرینٹ کنیکٹ کرنے سے پیش آتے ہیں وہ یہ آپ IP لیئر کے اوپر ہینڈل کرتے ہیں. یو ڈو ناٹ وانٹ کہ اپلیکیشن جو ہے وہ اس چیز میں پڑ جائے کہ یہ بہت سارے نیٹورکس میں سے گزر کر میرا ڈیٹا ٹرانس کانٹیننٹل ٹرانسپورٹ ہوگا یا ایک گھر سے ساتھ والے گھر کے اندر ہی اس نے موو ہونا ہے. وی ول بلڈ آور concepts on a distributed heterogeneous network. Distributed means that the protocols we will study are not centered on any server. These protocols are run on all the entities or routers in this global network. یہ وہ بیسس ہوگی. ساتھ ساتھ جو سافٹ ویئر سے ہمیں سپورٹ ملتی ہے پروٹوکالز کی امپلیمنٹیشن کے ذریعے اور ایبسٹریکشن کے ذریعے, وہ بھی دیکھتے چلے جائیں گے. جیسے جیسے ہم ان بیسک فاؤنڈیشن اور امپورٹنٹ پروٹوکالز کو اسٹڈی کریں گے, ہم سافٹ ویئر کے کمپوننٹس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے چلے جائیں گے. اب ہم آتے ہیں اس انٹرنیٹ ورک اور اس کی پراپرٹیز کی طرف. جیسے میں نے بات کی کہ اگر یہ ہیٹروجینٹی پرووائڈ نہ کرے تو ہم بہت سارے نیٹ ورکس کو آپس میں ملا ہی نہیں سکتے. ہم اپنے نیٹ ورک کو گلوبل پرپورشنز پر گرو ہی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ I may be willing to use Ethernet as my MAC layer protocol. ہو سکتا ہے کہ آپ کے خیال میں ٹوکن رنگ زیادہ بہتر ہو, اور کسی اور کے خیال میں کوئی اور MAC layer protocol بہتر ہو, اور کسی اور کا نیٹ ورک پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکال کے اوپر یعنی PPP پروٹوکال کے اوپر چل رہا ہوں. اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ شاید 802.11 کا وائرلیس لین زیادہ بہتر ہے. جب ہر ایک کی اوپینین ڈفرینٹ ہے, ہر کوئی اپنی انوائرمنٹ, اپنی اسپیسیفیکیشنس اور اپنی ریکوائرمنٹس اور نیڈس کے مطابق ڈفرینٹ ٹائپ آف نیٹ ورک آپریٹ کر رہا ہے, تو آپ ان سارے نیٹ ورک کو کیسے ملا سکتے ہیں؟ صرف اسی وقت ملا سکتے ہیں جب آپ اس ہیٹروجینٹی کے ایشو کو سالو کر لیں. ہم ڈفرینٹ ٹائپ آف ہیٹروجینیس نیٹ ورک کو کس طرح سے سالو کرتے ہیں؟ ہم ایک اوپر کی لیئر کے اوپر پروٹوکال پرووائڈ کر دیتے ہیں. آل دیز نیٹ ورکس ول ان فیکٹ بی پارٹ آف دس اوور آل گلوبل پروٹوکال دیٹ از IP. ہم اس انٹرنیٹ پروٹوکال کے تھرو ہر طرح کے ہیٹروجینیس نیٹ ورک کو گورن کرتے ہیں, اس کے تھرو کنٹرول کرتے ہیں, اس کے تھرو ان کے اندر سے پاتھ اور راؤٹس ڈسکور کرتے ہیں. اٹ مینس وین دا پیکٹ ول کم اٹ ول موو آن ٹو دی IP لیئر, وہاں پر ڈیسیجنز ہوں گے. اس طرح سے IP لیئر کے تھرو آپ بہت سارے ہیٹروجینیس نیٹ ورکس کو آپس میں کمبائن کرتے ہیں, اینڈ ناؤ یو آر ایبل ٹو گرو یور نیٹ ورک ٹو گلوبل پرپورشنس. اب آپ کو اس سے فکر نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ والا نیٹ ورک جو ہے وہ آپ سے ڈفرینٹ بیہیو کر رہا ہے. کہیں ایتھرنیٹ یوز ہو رہا ہے, کہیں ٹوکن رنگ یوز ہو رہا ہے,
کسی کو FDDI پسند ہے تو کسی کو 802.11 پسند ہے. یو آر ناٹ ناؤ ورڈ اباؤٹ اٹ. IP پروٹوکال کی وجہ سے آپ ان سارے نیٹورکس کو آپس میں کلیکٹیولی ایک نیٹورک بنا سکتے ہیں جس کو آج ہم انٹرنیٹ بولتے ہیں. یہی اسکیلیبلٹی کے ایشوز ہیں جو کہ گلوبل پروپورشنز کے اوپر ہمیں سالو کرنے پڑتے ہیں. یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ کہاں سے ایوالو ہوا؟ اٹ واز این ایکسپیریمنٹل نیٹورک وچ واز کالڈ ARPANET، جو کہ پھر ایک طرح سے DARPANET سے تھا، ڈیفنس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی. اس کا یہ ایک ایکسپیریمنٹل نیٹورک تھا جو کہ اوریجنلی ریسرچ آرگنائزیشنز کے درمیان یا کچھ یونیورسٹیز کے درمیان آپریٹ کرتا. بعد میں یہ کمرشلائز ہوا لیٹ 90s میں، مڈ 90s میں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایکسپلوژن ہوئی ہے اور انٹرنیٹ کے ساتھ کتنی زیادہ نوڈز اب ایڈ ہوتی چلی جا رہی. انٹرنیٹ پروٹوکال کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم ایک ڈائیگرام کے تھرو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم نے لیئرنگ کے اندر IP پروٹوکال کو ایک کی کمپوننٹ بنا دیے تاکہ ایپلیکیشن کی جو بھی ایپلیکیشن لیئر کے اوپر جتنی بھی پروٹوکالز ہیں، ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر جو پروٹوکالز ہیں، وہ IP کو یوز کرتے ہوئے انڈر لائنگ ڈفرینٹ ہیٹروجینیس نیٹورک کو سروس پرووائڈ کر سکیں. تو اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو آپ کو IP پروٹوکال ایک کی پروٹوکال کے طور پر نظر آ رہی ہے، یہ بلو شیڈ کے اندر. اس کے اوپر دیکھیں تو TCP اور UDP ٹرانسپورٹ لیئر پروٹوکال کے طور پہ ایکٹ کرتی ہیں جو کہ دونوں IP کی سروسز یوز کرتی ہیں. اگر آپ نیچے دیکھیں تو میں نے آپ کو یہ چیز شو کرنے کے لیے کہ ہم نے ہیٹروجینیس نیٹورکس کو سپورٹ کرنا ہے، FDDI کا نیٹورک بھی اویلیبل ہے، ایتھرنیٹ بھی اویلیبل ہے، ہو سکتا ہے وائرلیس بھی اویلیبل، اور ATM کو بھی میں نے یہاں پر شو کیا ہے. اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ ہم انڈر لائنگ ڈفرینٹ ٹائپ آف نیٹورکس کو ایک طرح سے IP کے اوپر کنیکٹ کر سکتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ جتنے بھی ہوسٹ ہوں گے وہ بے شک ایتھرنیٹ کے اوپر ہوں یا FDDI کے اوپر ہوں، IP پروٹوکال ان کے اوپر ضرور چل رہی ہوگی. تو اسٹوڈنٹ یہ ایک بیسک ڈائیگرام تھی جس سے آپ کو پتا چلا کہ IP پروٹوکال از اے کی کمپوننٹ. آپ نے دیکھا تھا یہ ایک آور گلاس ماڈل ہے، اوپر بھی بہت ساری پروٹوکالز ہیں، درمیان میں صرف IP ہے. ایوری تھنگ ہیز ٹو پس، اور نیچے بھی بہت ساری پروٹوکالز ہیں. تو IP ہیز اے ویری امپورٹنٹ اینڈ کی رول ان دس انٹرنیٹ ورک. تو اب ہم اس کو IP کی پروٹوکال کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. جس طرح سے ہم اپنے ٹاپک کو لے کے چلیں گے اس میں سب سے پہلے میں آپ کو IP کا سروس ماڈل ڈسکرائب کروں گا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ میسج ٹرانسمیشن اس سروس ماڈل کے تھرو ہم کس طرح سے کرتے ہیں. پھر ہم IP کی ایڈریس کی اور یہ دیکھیں گے کہ ہوسٹ کی ایڈریسنگ کس طرح سے ہوتی ہے، اور اگر ہمیں ایڈریس ٹرانسلیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہم کیوں کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں. جب ایک دفعہ ہم ان بیسک تھیوریٹیکل ڈیٹیلز کو کور کریں گے تو پھر دیکھیں گے کہ IP کا جو پیکٹ ہے جس کو ہم ڈیٹا گرام بولتے ہیں وہ کس طرح سے کرواتے ہیں نیٹورک کے اندر. دیٹ ول بی ڈسکسڈ ان ڈیٹا گرام فارورڈنگ. پھر ہم اس ایشو کو ڈسکس کریں گے کہ اگر ایپلیکیشن لیئر آپ کو بڑا پیکٹ دے اور انڈر لائن ٹیکنیک جو ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، جو میک پروٹوکال ہے وہ پرووائڈ نہیں کرتی اتنے لارج ڈیٹا کو موو کرنے کے لیے، تو IP کیا سولوشن پرووائڈ کرتا ہے؟ دیٹ از فریگمنٹیشن اینڈ ری اسمبلی. IP انڈر لائن نیٹورک کی بیس کے اوپر پیکٹ کو فریگمنٹ کر دیتا ہے اور ڈیسٹینیشن کے اوپر پہنچ کر اس کو ری اسمبل کر دیتا ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ کچھ IP کی کمپینین پروٹوکالز ہیں جو کہ ایرر رپورٹنگ کرتی ہیں، دیٹ از ICMP انٹرنیٹ کنٹرول میسج پروٹوکال. پھر ہم دیکھیں گے کہ کچھ ایسی پروٹوکالز ہیں جو کہ ڈائنامیکلی آپ کے ہوسٹ اور کمپیوٹرز کو، سسٹمز کو کنفیگر کر دیتے ہیں. سو یو آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو گو ٹو ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول سسٹم اور وہاں پہ جا کے آپ بہت سارے پیرامیٹرز کو کنفیگر کریں. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنی پروٹوکالز کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تھرو دی کانسیپٹ آف ٹنلنگ. واٹ از دس ٹنلنگ؟ دس از جسٹ اے ویری سمپل کانسیپٹ آف IP and IP انکیپسولیشن جو کہ ہم اپنے ٹاپک کے اندر اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. ایک چیز کا خیال رکھیے گا، ہم نے بہت دفعہ کنٹینشن اور کنجیشن کی بات کی ہے. ان ساری چیزوں کے اندر جو ہم IP سے ریلیٹڈ نہ ہی کنٹینشن کا ذکر ہوگا کیونکہ وہ ہم میک لیئر کے اوپر ہینڈل کر چکے ہیں، اور ہم نہ ہی کنجیشن کی بات کریں کیونکہ کنجیشن کنٹرول جو ہے وہ یوزولی ٹرانسپورٹ لیئر خود سے ہینڈل کرتی ہے. زیادہ تر میکینزم ہے یا اس کے لیے سیپریٹ پروٹوکالز موجود ہیں جو کہ IP کے نیٹورک کے اندر کنجیشن کو ایوائڈ کرتی ہیں اور کنٹرول کرتی ہیں. IP اٹسیلف کنجیشن کنٹرول یا کنجیشن ایوائڈنس کا میکینزم پرووائڈ نہیں کرتی. یہ دوسری پروٹوکالز ہیں جو کہ IP نیٹورک کے اندر کنجیشن کنٹرول یا ایوائڈنس کے لیے پرووائڈ کی جاتی ہیں.
تو آئیے ہم اپنے آئی پی کے سروس ماڈل سے سٹارٹ کرتے ہیں. آئی پی نے کیا چیز پرووائڈ کی ہے, وہ کون سی سروس ہے جو کہ اس نے پرووائڈ کی ہے؟ اٹ از پرووائڈنگ سم سروس ٹو دی اپر لیئر. اپر لیئر کیا ہے؟ ٹرانسپورٹ لیئر. ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر ہم نے کون سی دو پروٹوکالز دیکھی تھی؟ ٹی سی پی اور یو ڈی پی, اور اب ایس سی ٹی پی پروٹوکال بھی ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر اویلیبل ہے. جو سروس آئی پی نے پرووائڈ کرنی ہے, سب سے پہلے تو ہیٹروجینٹی کے ایشو کو سالو کرنے کے لیے اس نے گلوبل نیم اسپیس پرووائڈ کی. گلوبل نیم اسپیس مینس that each and every node connected to this internet will have a unique, understandable to all nodes, an IP identity which is called IP address. پھر آئی پی نے ہوسٹ ٹو ہوسٹ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرنی ہے. جتنی بھی اینٹیٹیز اس پورے گلوبل نیٹ ورک کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, ان کو آپ نے ہاپ بائی ہاپ کس طرح سے کنیکٹ کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے پیکٹ کو اس کے اوپر ہاپ بائی ہاپ موو کرنا ہے, یہ آئی پی پرووائڈ کرے. ہوسٹ ٹو ہوسٹ کنیکٹیوٹی یعنی ایک نوڈ سے ایڈجسنٹ نوڈ تک, ناٹ فرام دی اوریجنل سورس ٹو دی فائنل ڈیسٹینیشن, کیونکہ درمیان میں بہت سارے انڈیویجول راؤٹرز آئیں گے, بہت سارے انٹرمیڈیٹ ڈومینز آئیں گے, نیٹ ورکس آئیں گے, ان سے آپ نے کس طرح سے پاس آن ہونا ہے یہ آئی پی آپ کو بتائے گا. اس کے بعد جو سروس ماڈل ہے دیٹ از بیسٹ ایفرٹ ماڈل. آئی پی آپ کو کسی قسم کی کوئی گارنٹی پرووائڈ نہیں کرتی. اٹ از بیسڈ آن دی بیسٹ ایفرٹ ماڈل فار پیکٹ ڈلیوری. آپ آئی پی کو پیکٹ ہینڈ اوور کرتے ہیں تاکہ وہ فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچائے. اٹ ٹرائز اٹس بیسٹ کہ یہ پیکٹ بغیر کسی پرابلم کے ہاپ بائی ہاپ پاس آن ہوتا ہوا فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائے. بٹ کیپ ان مائنڈ اٹ از بیسٹ ایفرٹ. ایفرٹ بیسٹ ہوگی, گارنٹی کوئی نہیں ہوگی. یعنی آئی پی آپ کو کسی قسم کی ڈلیوری کی گارنٹیز پرووائڈ نہیں کرتا کسی بھی ٹرمز میں. یہ بھی آپ کو نہیں گارنٹی کرتا کہ میں آپ کے سروس کے لیے یا آپ کے اس فلو کو سورس ٹو ڈیسٹینیشن تک پہنچانے کے لیے اتنی بینڈ وڈتھ گارنٹی کرتا ہوں. ناٹ ایٹ آل. یہ بھی گارنٹی پرووائڈ نہیں کرتا کہ اتنے ڈیلے کے اندر یہ جو پیکٹ ابھی آپ نے مجھے پاس آن کیا ہے, اس باؤنڈیڈ ڈیلے کے اندر میں اس کو ڈیسٹینیشن تک پہنچا سکتا ہوں. ناٹ ایٹ آل. ہو سکتا ہے کہ آربیٹریلی لانگ ڈیلے کے ساتھ وہ پیکٹ پہنچے, اور ہو سکتا ہے کہ بہت ایفیشینٹلی جلدی سے پہنچے. آئی پی ڈز ناٹ ٹیک اینی ریسپانسبلٹی آف اینی کائنڈ. پیکٹ کین بی ڈیلیڈ فار لانگ ٹائم. پیکٹ کین ایون بی لاسٹ ان دی نیٹ ورک. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی راؤٹر کے اوپر کنجیشن ہو, بفر میں جگہ نہ ہو اور آپ کا پیکٹ ڈراپ ہو جائے. آئی پی ول ناٹ ٹیک دی ریسپانسبلٹی. اٹ ول بی دی ریسپانسبلٹی آف سم اپر لیئر, either TCP یا ٹرانسپورٹ لیئر اور دی ایپلیکیشن لیئر اٹ سیلف, کہ اگر اس نے اس پیکٹ کو ریکور کرنا ہے تو وہ بعد میں خود سے ری ٹرانسمٹ کرے. آئی پی رسپانسبلٹی نہیں لے گی. یہ رسپانسبلٹی بھی آئی پی لینے پہ تیار نہیں ہے کہ آپ کا پیکٹ ایک سے زیادہ دفعہ ڈیلیور ہو جائے. فار ایگزامپل, بیکاز آف سم راؤٹنگ لوپ ان دی نیٹورک آپ کا پیکٹ 2 دفعہ ڈیلیور ہو گیا. یہ رسپانسبلٹی بھی آئی پی کی نہیں ہے کہ آپ کا پیکٹ آؤٹ آف آرڈر ڈیلیور ہوا ہے. یعنی آپ نے پیکٹ نمبر 1 2 3 اور 4 بھیجے لیکن ڈیسٹینیشن کو 1 2 4 اور 3 کر کے ملے. یہ اپر لیئر پروٹوکال کا کام ہوگا کہ اس ری آرڈرنگ کو وہ خود سے ایڈجسٹ کرے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی پی نے انفیکٹ کوئی بھی ذمہ داری نہیں لی. اٹ از اے ویری سمپل ماڈل, اور ان ادر وے یو کین سے اٹس دی سمپلسٹ ماڈل, کیونکہ اصل میں تو آپ نے کچھ بھی پرووائڈ نہیں کیا, لیکن آپ نے ایک طرح سے سب کچھ پرووائڈ کر دیا کہ آپ نے بیسک کنیکٹیوٹی کا کام کیا. کس طرح سے ایک نیٹ ورک دوسرے نیٹ ورک سے کنیکٹ ہوگا جبکہ وہ ڈفرینٹ بھی ہوگا. اٹ ول بی اے ہیٹروجینس نیٹ ورک. یہ اصل کام ہے آئی پی کا. اور سیکنڈ کام جو میں نے آپ کو بتایا راؤٹنگ کا تھا. اٹ ول فائنڈ پاتھ, سورس اینڈ ڈیسٹینیشن تک کن کن نیٹ ورکس میں سے ہو کے گزرنا ہے, یہ آئی پی راؤٹنگ کا کام ہے. لہٰذا 2 بہت امپورٹنٹ کام اس نے اپنے ذمہ لیے ہیں اور باقی اور کوئی چیز نہیں ہے. فارورڈنگ, ہاپ بائی ہاپ, اینڈ فائنڈنگ راؤٹس مینس راؤٹنگ. یہ ہے آئی پی کا ایک سمپل ماڈل, جس کو میں نے کہا ایک سمپلسٹ ماڈل ہے. اس نے آپ کو ایک گلوبل یونیک ایڈریسنگ پرووائڈ کی, فارورڈنگ اور راؤٹنگ کے ٹاسک اپنے ذمہ لیے. جب ہم انٹرنیٹ ورک سی کی بات کر رہے ہیں تو یہ دیکھیے کہ یہ ہے نیٹ ورک آف نیٹ ورکس. اب ہم ایک سمپل نیٹ ورک کی بات نہیں کر رہے جہاں پر بہت ساری نوڈز ہیں جن کو ہم نے ایک نیٹ ورک میں کنیکٹ کیا.
اب جو ہم پرابلمس اور ایشوز کو ڈسکس کریں گے وہ ہوں گے نیٹورک آف نیٹورکس کی. بہت سارے نیٹورکس ہم نے ایک بڑا نیٹورک بنا دی, اس کے اندر ہم ایک ایفیشینٹ راؤٹنگ کریں گے آئی پی کی پروٹوکال کے تھرو. اس سارے کے باوجود جتنا ہم اس کو گلوبلی ایڈوانس کر رہے ہیں, کمپلیکس کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں, اسکیلیبل کر رہے ہیں, لیکن جو آئی پی ہے وہ پھر بھی کیا کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرے گا, دیٹ ول بی ہوسٹ ٹو ہوسٹ کنیکٹیوٹی. اپنے ایڈجسٹنٹ نیٹورک تک کس طرح سے موو کرنا ہے, پرووائڈ اس نے پھر اینڈ ٹو اینڈ پاتھ اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں اور وہ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر رہا ہے ہوسٹ ٹو ہوسٹ. پیکٹ ڈلیوری سروس ہوسٹ ٹو ہوسٹ, آلدو وہ پھر ایونچولی اینڈ ٹو اینڈ پہنچ جاتے ہیں. ایک اور چیز ہے کہ جب ہم یہ لاجیکل نیٹورکس بنائیں گے تو بہت سارے نیٹورکس کو کس کے تھرو کنیکٹ کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ ہر نیٹورک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوگا راؤٹرز کے تھرو. درمیان میں راؤٹرز ہوں گے اور اس کے علاوہ سائڈوں پر آپ کے نیٹورکس ہوں گے, تو ہر نیٹورک کسی راؤٹر کے تھرو کسی اور نیٹورک سے کنیکٹ ہوگا اور وہ کسی اور راؤٹر کے تھرو بہت سارے اور نیٹورکس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. ان سارے نیٹورکس میں جس طرح میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں, ہر نوڈ کے اوپر آئی پی یعنی انٹرنیٹ پروٹوکال جو ہے انٹرنیٹ پروٹوکال رن کرے گی. یہیں سے یہ فنکشنالٹی ہمیں ملے گی کہ یہ ایک ہی نیٹ ورک لگے گا, اتنا بڑا ایک ہی نیٹ ورک لگے گا. کیوں؟ کیونکہ ہر نوڈ کی آئی ڈی از آف دی سیم اسٹینڈرڈ وچ از انٹرنیٹ پروٹوکال آئی پی. تو آئی پی اصل میں آپ کو یہ چیز انیبل کرتی ہے کہ بہت بڑا نیٹ ورک اس ایک پروٹوکال کی وجہ سے ایک ہی لاجیکل بڑا نیٹ ورک نظر آتا ہے. اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے کہ جب ہم انٹر نیٹ ورک کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہیٹروجینیس نیٹ ورک آپس میں کنیکٹ کر دیں گے, تو پیکٹ پاس کس طرح سے ہوگا, کون کون سی پروٹوکالز ہیں جو اس کے اوپر ایکٹ کریں گی اور ایک پیکٹ کو ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک میں لے کر جائیں گے. اس کے لیے آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیے جس میں ایک السٹریشن دی گئی ہے کہ اگر انڈر لائنگ نیٹ ورک ڈفرینٹ ہو تو کس طرح سے آئی پی نیٹ لیئر کے اوپر پیکٹ موو ہوتا ہوا اینڈ ڈیسٹینیشن تک پہنچ جاتا ہے. یہ جو میں نے آپ کو ڈائیگرام اس میں دکھائی ہے, اس میں اوپر نیٹ ورک شو کیا گیا اور نیچے پروٹوکال اسٹیک ہے. ہم نے نیٹ ورکس کو آپس میں کنیکٹ کیے. پہلا نیٹ ورک ایتھرنیٹ کا نیٹ ورک ہے. ہم نے کہا کہ ہوسٹ 1 نے ٹی سی پی کو یوز کرتے ہوئے پیکٹ آئی پی کو دیا اور آئی پی نے نیچے ایتھرنیٹ کی پروٹوکال کو پاس آن کیا. ایتھرنیٹ سے یہ راؤٹر نمبر 1 تک پہنچا جو کہ آبویسلی ایتھرنیٹ ہی پر کنیکٹڈ ہے. اس راؤٹر نے پیکٹ اپر لیئر یعنی آئی پی کو پاس آن کیا. بیسڈ آن دی ڈیسٹینیشن اس نے پاتھ فائنڈ کیا اور کہا کہ میں نے راؤٹر 2 کو پیکٹ بھیجنا ہے, لیکن اب میک لیئر کون سی ہے؟ اب میک لیئر پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکال ہے, تو اس نے پی 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 کو پاس کیا اور اس نے آگے دوسری پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکال کو نیٹ ورک نمبر 3 میں پاس کیا. اب یہ نیٹ ورک نہ ہی ایتھرنیٹ پر ہے نہ ہی پی 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 پر ہے, یہ ایف ڈی ڈی آئی نیٹ ورک ہے یعنی فائبر ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیجیٹل انٹرفیس. اس نیٹ ورک کے اندر اس کی اور سیمینٹکس ہیں اور قسم کی میک پروٹوکال ہے. آئی پی نے وہ ایف ڈی ڈی آئی کو پاس کیا, ایف ڈی ڈی آئی نے اپنے نیٹ ورک کے اندر راؤٹر نمبر 3 کو پاس کیا. اب دیکھیے راؤٹر نمبر 3 جو ہے وہ ایتھرنیٹ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے اور ہم نے فائنل جس نوڈ کو پیکٹ بھیجنا تھا وہ ہوسٹ 8 تھا. ایتھرنیٹ سے آئی پی اور آئی پی سے ٹی سی پی کے اوپر پاس آن ہوا اور اس طرح سے جو پیکٹ ہے وہ سورس سے فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچ گیا. اس ڈائیگرام میں آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے ہیٹروجینیس نیٹورکس کو آپس میں کنیکٹ کیا اور آئی پی نے یہ فنکشنالٹی اپنے ذمہ لی کہ وہ ملٹیپل نیٹورکس کے پیکٹس کو پروٹوکالز کو ڈی کیپسولیٹ کر کے پھر انکیپسولیٹ کرتا ہے کسی اور پروٹوکال کے اندر. تو آئی پی لیئر از دی کامن, چاہے وہ سورس ہو, چاہے ڈیسٹینیشن ہو, چاہے کوئی انٹرمیڈیٹ نوڈ ہو, آئی پی پروٹوکال از ریکوائرڈ. سورس اور ڈیسٹینیشن کے اوپر جہاں پر پیکٹ نے اپلیکیشن کو پاس آن ہونا ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اپر لیئر یعنی ٹرانسپورٹ اور اپلیکیشن لیئر بھی ہوگی, لیکن جتنے بھی انٹرمیڈیٹ نوڈز ہیں وہاں پہ جو چیز چاہیے دیٹ از اونلی آئی پی لیئر. اسی لیے راؤٹرز یا سوئچز کے اوپر آپ کو ٹرانسپورٹ یا اپلیکیشن لیئر کی ضرورت نہیں ہے. تو اسٹوڈنٹس اس کے بعد اب ہم اپنے سروس ماڈل کے بعد سیکنڈ ٹاپک کے اوپر آتے ہیں دیٹ از گلوبل ایڈریسز. ایڈریسز کی ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ پراپرٹیز کیا ہیں. پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں آئی پی وی 4 کے کانسیپٹ کو, اسی کے اوپر ہم اپنے سارے ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے. جو آئی پی وی 6 کا نیا کانسیپٹ ہے وہ ہم انشاءاللہ اس چیپٹر کے اینڈ پر ڈسکس کریں گے. آئی پی وی 4 میں 32 بٹ کا آئی پی ایڈریس ہے. اس 32 بٹ کے اندر آپ نے ایک ہیرارکی بنائی ہوئی ہے. وہ ہیرارکی اس طرح سے ہے کہ 32 بٹ میں سے کچھ پورشن آپ کے نیٹ ورک کو ظاہر کر رہے ہیں
اور جو ریمیننگ پورشن ہے دیٹ از آئیڈینٹیفائنگ دی ہوسٹ نوڈ اٹ سیلف. یہ جو آپ کے آئی پی ایڈریس ہیں دیز آر یوزلی یونیک. آلدو اب پرائیویٹ ایڈریسز کا استعمال کافی زیادہ ہے تو آپ کے پاس وہ ایکسپیریمنٹل رینج کے اندر ایڈریسز گلوبلی یونیک نہیں ہیں, لیکن اگر ہم پبلک ایڈریسز کی بات کریں تو وہ گلوبلی یونیک ہوتے ہیں. یہ جو آئی پی ایڈریسز ہوتے ہیں دیز آر ناٹ ایسوسیٹڈ ٹو دی مشین اور سسٹم اور کمپیوٹر. دیز آئی پی ایڈریسز آر ایسوسیٹڈ ود دی انٹرفیس اور دی انٹرفیس کارڈ اور دی نیٹورک اڈیپٹر. اسی لیے اگر ایک کمپیوٹر کے اوپر 2 یا 3 آپ نے نیٹورک کارڈ لگائے ہیں تو یوزولی آپ اس کو 2 یا 3 ہی آئی پی ایڈریسز اسائن کرتے ہیں. یہ جو ایکسیپشن میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے اندر ایک ملٹی ہومنگ کا کانسیپٹ ہے جس کے ذریعے آپ ایک ہی آئی پی ایڈریس ملٹیپل انٹرفیس کارڈ کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. ٹریڈیشنلی یہ جو آئی پی ایڈریسز تھے ان کو ہم نے کچھ کلاسز کے اندر ڈیوائڈ کر دیا. بیسڈ آن ایفیشینٹ راؤٹنگ ریکوائرمنٹس ہم نے کہا کہ ہم آئی پی ایڈریس کو فلیٹ نہیں رکھتے, ایک پورشن بنا لیتے ہیں نیٹورک کا اور دوسرا ہوسٹ کا. جو درمیان میں راؤٹرز کے اوپر فارورڈنگ ہوگی, جو ڈیسیژنز ہوں گے ان کے اندر کمپلیٹ 32 بٹ کا ایڈریس یوز نہیں کیا جائے گا, صرف نیٹورک پورشن یوز ہوگا. اس طرح سے آپ نے اپنے جو فارورڈنگ ٹیبلز ہیں وہ بہت کم کر لیے, بہت کمپیکٹ کر لیے. دیکھیے 32 بٹ کے اندر ٹوٹل کتنے ایڈریسز پاسبل ہیں؟ 4 بلین ایڈریسز آر پاسبل ان دس 32 بٹ. اب آپ کا کیا خیال ہے اگر ہر انٹرمیڈیٹ نوڈ کے اوپر یہ 4 بلین انٹریز کا ٹیبل ہو تو اس کی تو سرچنگ میں ہی کتنا ٹائم لگ جائے گا. کہاں سے ایفیشینٹ پروسیسنگ آپ الاؤ کریں گے سوئچز کے اوپر, راؤٹرز کے اوپر؟ آپ نے اس ٹیبل کو کم کرنا ہے. کم کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کہا کہ ایک نیٹورک پورشن ہوگا اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بٹس ہیں جو کہ ہوسٹ کو ظاہر کر رہی ہیں ان سب کے لیے یہ ایک نیٹورک پورشن کافی ہے. اس طرح آپ نے 1000 ٹائمز ایون 100,000 ٹائمز اپنے فارورڈنگ ٹیبل کو کمپیکٹ کر لیا. تو اسٹوڈنٹس میں نے بات کی ہے آئی پی کے اندر کلاسز کی. ٹریڈیشنلی ہم نے جو 3 کلاسز بنائی اس میں کلاس اے, کلاس بی اور کلاس سی ایڈریسز تھے. ٹوٹل 32 بٹ کے اندر جتنے ایڈریسز پاسبل تھے اس میں سے ہم نے ہاف تو کلاس اے کے حوالے کر دی, جو باقی ریمیننگ بچے اس کا ہاف ہم نے کلاس بی کے لیے رکھ لیا, اور اس کے بعد جو ریمیننگ 1/4 بچے تھے اس کا ہاف ہم نے کلاس سی کو اسائن کر دیا. آلدو کلاس ڈی ایڈریسز بھی انیشلی انویژن کیے گئے تھے کہ ہوں گے, لیکن وہ تھے ملٹی کاسٹنگ کے لیے. ملٹی کاسٹنگ انفیکٹ انٹرنیٹ پہ کبھی یوز ہی نہیں ہوئی. آئی پی وی 4 کے انٹرنیٹ میں ملٹی کاسٹنگ کبھی کسی راؤٹر نے الاؤ نہیں کی. ہاں ایکسپیریمنٹل نیٹورک ضرور ایگزسٹ کرتے رہے جو کہ ملٹی کاسٹنگ کو سپورٹ کرتے تھے, اور اب ایک نیور جو کانسیپٹ ہے ایم بون کا, یعنی ملٹی کاسٹنگ کی ایک بیک بون بنائی گئی ہے. دیٹ از بیکاز آئی پی ڈز ناٹ پرووائڈ اٹ سیلف دی ملٹی کاسٹنگ فنکشنلٹی. ایک اور ایکسپیریمنٹل رینج بنائی گئی تھی کلاس ای ایڈریسز کے لیے, جس کو آبویسلی ہم نے ایکسپیریمنٹل پرپزز ہی کے لیے رکھا. تو بیسیکلی آپ کے سمجھنے کے لیے کلاس اے ایڈریسز جو کہ ٹوٹل 4 بلین میں سے سمجھ لیں کہ 2 بلین ایڈریسز ہیں اپروکسیمیٹلی. اسی طرح سے جو باقی ریمیننگ 2 بلین ایڈریسز ہیں اس کو ہم نے ہاف کر کے کلاس بی ایڈریسز کو دے دیا اراؤنڈ 1 بلین, اور پھر ½ بلین ایڈریسز کلاس سی کے لیے. یہ کلاسز کے اندر ڈفرینسیشن کیوں ہے؟ کیوں اتنے زیادہ کلاس اے کے ہوسٹ ہیں, کیوں اس سے ہاف جو ہیں کلاس بی کے ہیں, اور پھر بہت تھوڑے کلاس سی کے لیے ہم نے ایڈریسز رکھے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. آپ نے جتنے زیادہ ہوسٹ رکھیں اصل میں آپ نے نیٹورک پورشن اتنا ہی کم کر دیا, یعنی ایک اسمال نیٹورک پورشن بہت زیادہ ہوسٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اب یہ ایک اینٹیٹی آپ کے فارورڈنگ ٹیبل میں موجود ہوگی راؤٹرز کے اوپر, اور ہو سکتے ہیں ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس آف نوڈز جو ہیں وہ اس ایک انٹری کی وجہ سے ریپرزینٹ ہو رہے ہیں. آئی پی ایڈریسز کو ہم کس طرح سے لکھتے ہیں؟ ان کو ہم ڈاٹڈ ڈیسیمل نوٹیشن میں لکھتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کا آئی پی ایڈریس ہے 172.16.0.4, یہ جو 4 بائٹس ہیں یہ چاروں کی چاروں ڈیسیمل فارم میں لکھی جاتی ہیں, اور درمیان میں ہم ڈاٹس ایڈ کرتے ہیں.
फॉर एग्जाम्पल 192.168.0.1 ये एक और IP एड्रेस। क्लासेस की हायरार्की समझने के लिए आइए हम एक डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम में देखें मैंने क्लास A, क्लास B और क्लास C की जो हायरार्की है वो शो की है। अगर IP एड्रेस के अंदर सबसे पहली बिट 0 होगी तो दैट विल आइडेंटिफाई कि ये क्लास A एड्रेस है। तो रिमेनिंग 7 बिट्स जो होंगी वो नेटवर्क पोर्शन को शो करेंगी और 24 बिट्स जो होंगी वो होस्ट पोर्शन में। अब आप देखिए इसका मतलब है कि क्लास A के नेटवर्क्स दुनिया में काफ़ी कम होंगे, लेकिन हर नेटवर्क के साथ जो होस्ट होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। क्लास A के एक नेटवर्क के अंदर 16 मिलियन नोड्स कनेक्ट हो सकती हैं, लेकिन क्लास A के पूरे नेटवर्क जो पूरे इंटरनेट में दुनिया में सिर्फ 126 पॉसिबल है। अगर आपकी पहली बिट 0 नहीं है और वो 1 है तो ये क्लास B का नेटवर्क बनेगा, प्रोवाइडेड के जो सेकंड बिट है वो 0 हो। उसके बाद 14 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क पोर्शन है और 16 बिट्स जो हैं वो होस्ट का पोर्शन है। इसमें आप देखिए कि 64,000 होस्ट जो हैं वो पॉसिबल हैं एक क्लास B के नेटवर्क के अंदर, और टोटल 16,000 नेटवर्क्स क्लास B के पूरे इंटरनेट के अंदर पॉसिबल हैं। अगर पहली बिट भी 1 है और दूसरी बिट भी 1 है लेकिन थर्ड बिट इज 0 तो फिर ये क्लास C का नेटवर्क होगा। इसके अंदर जो होस्ट पोर्शन है वो सिर्फ 8 बिट का है। इसका मतलब है कि एक क्लास C के नेटवर्क में सिर्फ 256 नोड्स पॉसिबल है, लेकिन पूरी दुनिया में या इंटरनेट में 2 मिलियन क्लास C के नेटवर्क्स पॉसिबल है। इसके जरिए आपने देखा कि हमने नेटवर्क पोर्शन को वेरिएबल कर दिया। क्लासेस के अंदर जो चीज़ वेरी कर रही है वो ये है कि एक का नेटवर्क पोर्शन जो है वो 7 बिट का है तो किसी और का 14 बिट्स का है और क्लास C का 21 बिट का है। क्यों? इसलिए कि नेटवर्क्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। किसी को एक स्मॉल नेटवर्क चाहिए तो किसी को बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए। जिसने बहुत बड़े नेटवर्क को मैनेज करना है उसको एक क्लास A एड्रेस चाहिए, जिसने एक छोटे से नेटवर्क को मैनेज करना है उसको एक क्लास C एड्रेस चाहिए, और इसी तरह से ये हायरार्की डेवलप होती है। आपके पास नेटवर्क पोर्शंस हैं और होस्ट पोर्शन है। जस्ट बाय रीडिंग द फर्स्ट बिट आपने बता दिया, या फर्स्ट कपल ऑफ बिट्स आपने ये बता दिया कि ये क्लास A, क्लास B या क्लास C में से किसके ऊपर मैप होता है, और उसके बाद आपने कॉरेस्पॉन्डिंगली उतना नेटवर्क पोर्शन पढ़ लिया। होस्ट पोर्शन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है किसी भी राउटर के ऊपर, वो असल में इंडिविजुअल नोड को आइडेंटिफाई कर रहा है जो कि अपने नेटवर्क में ही उसकी आइडेंटिटी की ज़रूरत है। राउटर्स के ऊपर या इंटरमीडिएट नोड्स के ऊपर आप सिर्फ ये दरमियान वाला यानी नेटवर्क का पोर्शन पढ़ते हैं बेस्ड ऑन दी इनिशियल बिट्स जो कि 1 या 0 होती हैं, जो कि बताती हैं कि आगे नेटवर्क पोर्शन कितने बिट का है। हमने आईपी का सर्विस मॉडल डिस्कस किया है, उसके बाद हमने आईपी की एड्रेसिंग डिस्कस की है। अब हम आईपी के जो फॉर्मेट है पैकेट का, हेडर फॉर्मेट, उसको देखते हैं। ये जहन में रखिए कि आईपी के पैकेट के लिए एक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं डेटाग्राम। आईपी डेटाग्राम होती है। जिस तरह टीसीपी का सेगमेंट होता है, आपके पास मैक लेयर के ऊपर हम उसको फ्रेम बोलते हैं, आईपी के पैकेट को हम डेटाग्राम कहते हैं। तो इस डेटाग्राम का फॉर्मेट क्या होता है, हेडर के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं, पैकेट किस तरह से कंपोज किया जाता है, इस चीज़ को समझने के लिए फिर एक डायग्राम को देखिए। आईपी का जो हेडर है वो 20 बाइट्स का फिक्स्ड हेडर है और उसके बाद ऑप्शंस हैं और उसके बाद डेटा पोर्शन है। सबसे पहली फील्ड जो है वो वर्जन की है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज 4 इट मीन्स इट इज IPv4, इफ इट इज 6 इट मीन्स इट इज IPv6। उसके बाद आपके पास 4 बिट्स में हेडर की लेंथ है, बट दिस हेडर लेंथ इज नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बाइट्स, इट इज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी 4 बाइट्स के मल्टीपल में ये हेडर की लेंथ इसके अंदर मेंशन की गई। देन यू हैव 8 बिट्स, यानी 1 बाइट आपके पास अवेलेबल है टॉस की, यानी टाइप ऑफ सर्विस। ये बहुत ही कम यूज़ की गई है इंटरनेट के अंदर। अब न्यूअर वर्जन जो IPv6 का है उसके अंदर इसको इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए फ्लो लेबल का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। अदरवाइज टॉस बाइट बहुत कम यूज़ की गई है। डिफरेंशिएटेड सर्विसेज के अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है, लेकिन रेयरली। इसके बाद जो आप 2 बाइट्स देख रहे हैं यानी 32 बिट्स, वो हैं लेंथ फील्ड की। आईपी पैकेट की टोटल लेंथ जो है वो इस लेंथ फील्ड के अंदर मेंशन की जाती है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 16 बिट के अंदर लेंथ मेंशन की जा रही है तो टोटल लेंथ कितनी पॉसिबल है, 64,000।
اس کا مطلب ہے کہ آئی پی پیکٹ 64,000 بائٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتا. ایک اور فیلڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس سلائڈ کے اندر, دیٹ از پروٹوکال فیلڈ. یہ جو 8 بٹ کی یا 1 بائٹ کی پروٹوکال فیلڈ ہے, یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ اپر لیئر کے اوپر کون سی پروٹوکال جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے. فار ایگزامپل ٹی سی پی ہو رہی ہے یا یو ڈی پی ہے. یہ وہ بیسک فیلڈز تھیں آئی پی ہیڈر کے اندر جن کو ہم یوز کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ورژن کی فیلڈ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آئی پی کے نئے نئے ورژنز آتے جائیں گے تو یہ پہلی 4 بٹس مینشن کرتی رہیں گی کہ آگے پیکٹ کو کس طرح سے پروسیس کرنا. اس کے بعد آپ نے دیکھا لینتھ کی فیلڈ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا ٹوٹل پیکٹ جو ہے وہ کتنی نمبر آف بائٹس کنٹین کرتے ہیں. پروٹوکال کی فیلڈ امپورٹنٹ ہے جس کو کئی دفعہ ہم یو ایل پی بھی بولتے ہیں, اپر لیئر پروٹوکال, کہ اگر اس پیکٹ کو میں نے سکسیزفلی پروسیس کر لیا تو میں پھر ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر یہ کس کے حوالے کروں گا. جو باقی ڈیٹا میرے پاس ہوگا وہ میں نے اپر لیئر کے اوپر کس پروٹوکال کے حوالے کرنا, ٹی سی پی کو دینا ہے یا یو ڈی پی کو دینا. آئی پی کے ہیڈر کے اندر اور بھی فیلڈز ہیں. اب اس اگلی ڈائیگرام میں دیکھیے میں نے فریگمنٹیشن کے اندر یوز ہونے والی فیلڈز کو ہائی لائٹ کیا. سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن کی فیلڈ ہے, اس کے اندر سیکوینس نمبر ہم مینشن کرتے ہیں. اس کے بعد 3 بٹ فلیگز کے ہیں. یہ فلیگز جو ہیں یہ فریگمنٹس کے لیے یوز ہوتے ہیں. پھر آف سیٹ کی فیلڈ ہے, یہ بھی فریگمنٹ کے لیے ہی یوز ہوتی ہے. جب ہم فریگمنٹیشن اور ری اسمبلی کو ڈسکس کریں گے اس وقت ہم اس فیلڈ کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. ایک اور فیلڈ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ٹی ٹی ایل, اٹ از ٹائم ٹو لیو. یہ فیلڈ اوریجنلی تو ٹائم کے لیے تھی لیکن یہ پورے انٹرنیٹ کے اندر زیادہ تر ہاپ کاؤنٹ کے لیے ہی یوز ہوئی ہے اور اس کو ہم ہاپ بائی ہاپ ڈیکریمنٹ کرتے جاتے ہیں. اسی لیے آئی پی ورژن 6 کے اندر اس کا نام ہی چینج کر دیا گیا. اب اس کو ٹائم ٹو لیو نہیں کہتے بلکہ ہاپ کاؤنٹ کے نام سے یاد کرتے. اب یہ فریگمنٹیشن کی فیلڈز تھیں جو کہ ابھی آپ نے دیکھی. ہم ان کو ابھی ڈیٹیل میں نہیں ڈسکس کرتے بلکہ جب ہم فریگمنٹیشن اور ری اسمبلی کا ٹاپک کور کریں گے اسی وقت اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ٹائم ٹو لیو امپورٹنٹ ہے. ٹائم ٹو لیو اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ آئی پی پیکٹ کو جب انٹرنیٹ میں بھیجتے ہیں تو وہ ہر ہاپ کے اوپر یہ ٹی ٹی ایل کی فیلڈ ڈیکریمنٹ ہوتی جاتی ہے. شروع میں ایک ویلیو سیٹ کی جاتی ہے اور ہر ہاپ کے اوپر جب راؤٹر ٹو راؤٹر یہ پیکٹ انٹرنیٹ میں فلو کرتا ہے تو ہر ہاپ کے اوپر یہ ٹی ٹی ایل ڈیکریمنٹ ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ یہ 0 ہو جاتا ہے. جس جگہ پر ٹی ٹی ایل 0 ہو جائے وہیں پر یہ پیکٹ آگے فارورڈ نہیں کیا جاتا, یعنی اس کے بعد یہ پیکٹ ڈیڈ ہو جاتا ہے, آگے فارورڈ نہیں کیا جاتا. اگر تو ڈیسٹینیشن اچیو ہو گئی ویل اینڈ گڈ, اگر اس ٹی ٹی ایل کے اندر ڈیسٹینیشن اچیو نہیں ہوئی تو آئی پی ان اینی کیس پیکٹ کو ڈسکارڈ کرتے. اب جو باقی ریمیننگ فیلڈز ہیں آئیے وہ ہم اس سلائڈ کے اندر دیکھتے ہیں. اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں 16 بٹ کے چیک سم فیلڈ. یہ ہیڈر کے اوپر چیک سم کیلکولیٹ ہوتا ہے. ہم اس چیک سم کو ڈسکس کر چکے ہیں چیپٹر نمبر 2 کے اندر, تاکہ ہیڈر کے اندر اگر کوئی بٹ ایرر آ جائے تو اس چیک سم کی فیلڈ کے ذریعے اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکے. اس کے بعد 32 بٹ کا سورس ایڈریس اور 32 بٹ کا ڈیسٹینیشن ایڈریس, یہ دونوں IPv4 کے ایڈریسز ہیں. اگر کوئی آپشنز ہیں تو وہ آپشنز بھی پاسبل ہیں آئی پی ہیڈر کے اندر اور وہ ہم ڈیسٹینیشن ایڈریس کے بعد ایڈ کرتے ہیں. آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں پیڈنگ کی کچھ بٹس ہیں, وہ اس لیے یوز کی جاتی ہیں کہ اگر آپشنز ایڈ کرنے کے بعد 32 بٹ کی باؤنڈری کے اوپر پیکٹ نہ اینڈ کرے تو آپ پیڈ کر کے اس کو 32 بٹ کی باؤنڈری کے اوپر لے کر آتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس ہم نے آئی پی کے سروس ماڈل کو دیکھا, اس کے بعد ہم نے ایڈریسنگ کو دیکھا, پھر ہم نے ڈیٹاگرام کا فارمیٹ دیکھا. اب ہم فریگمنٹیشن اینڈ ری اسمبلی کا تھوڑا سا ٹاپک ڈسکس کریں. آئی پی ڈیٹاگرام کے جو ساری فیلڈز تھیں اس کا ہیڈر فارمیٹ دیکھنے کے بعد یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آئی پی ہیڈر کے اندر یہ جتنی بھی فیلڈز میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ایڈ تو ہر دفعہ کی جاتی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر فیلڈ ہر جگہ پروسیس بھی کی جائے. بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں جو کہ یوز نہیں ہوتی. اسی لیے آپ دیکھیں گے جب ہم IPv6 کے ٹاپک کو اسٹڈی کریں گے کہ بہت ساری IPv4 کی جو فیلڈز ہیں وہ ریموو ہی کر دی گئی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر دفعہ ان کو پروسیس نہیں کیا جاتا. سینیریو کی بیسس کے اوپر کئی دفعہ ان کو یوز کیا جاتا ہے اور زیادہ تر ان کا یوز نہیں ہے. اسی لیے IPv6 کا جو ہیڈر ہے اس کے اندر بہت کم فیلڈز ہیں. IPv4 کے اندر جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ فریگمنٹیشن کی کچھ فیلڈز ہیں وہ فریگمنٹیشن اور ری اسمبلی کے ٹاپک کے اندر یوز کی جاتی ہیں. ہم فریگمنٹیشن کرتے کیوں ہیں؟ وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ انڈر لائن جو آپ کی میک پروٹوکال ہے اس کی فزیکل لیئر ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل ایتھرنیٹ
1500 बाइट प्रोवाइड करती है मैक्सिमम फ्रेम के लिए, टोकन रिंग 4500 बाइट प्रोवाइड करती है, PPP निगोशिएट करती है, और जो आपका जो 802.11 है वो 2300 बाइट्स के अराउंड उसका MTU है। इसका मतलब है मैक लेयर के ऊपर जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका जो मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट है वो डिफरेंट है। डिपेंडिंग ऑन दैट, अगर आपका मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट डिफरेंट है ऑन दी मैक प्रोटोकॉल्स, तो आप एक बड़ा पैकेट कैसे उसके ऊपर फ्रेम में इंसर्ट करके भेज सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं भेज सकते। मैक प्रोटोकॉल उससे ज़्यादा डेटा नहीं रिसीव कर सकती, तो फिर आप IP लेयर के ऊपर फ्रेगमेंट करते हैं पैकेट को। IP लेयर के ऊपर ही सिर्फ इतना डेटा नीचे की लेयर को पास ऑन करते हैं कि वो एक मैक लेयर फ्रेम के अंदर कंटेन हो सके। फ्रेगमेंटेशन मैक लेयर के ऊपर नहीं करते, फ्रेगमेंटेशन IP पे करते हैं। मैक लेयर को उतना ही पैकेट दिया जाता है कि वो बगैर फ्रेगमेंटेशन के अपने एक फ्रेम के अंदर पास ऑन कर दे। तो ये फ्रेगमेंटेशन इसलिए प्रोवाइड की गई है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फंक्शनैलिटी है। क्यों? इसलिए कि हो सकता है कि एप्लीकेशन को ये तो पता हो कि अभी मेरे पास जो अंडरलाइंग डायरेक्टली मैक लेयर है वो कौन सी है। फॉर एग्जांपल ईथरनेट, मैं 1500 बाइट का पैकेट भेजूं तो पास ऑन हो जाएगा, लेकिन इस नेटवर्क ने इंटरनेट के अंदर फ्लो करना है, आगे बहुत सारे हेट्रोजीनियस नेटवर्क होंगे, पता नहीं आगे MTU ज़्यादा हो या कम हो। अगर हम ये फ्रेगमेंटेशन की सपोर्ट ना रखें और अलोंग दी पाथ अगर कोई ऐसी प्रोटोकॉल या ऐसी मैक लेयर आ जाए जिसमें फिजिकल लेयर के ऊपर फ्रेम साइज स्मॉल हो, तो पैकेट आगे नहीं जा सकेगा। इसलिए हमने IP के ऊपर ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की कि अगर इंटरमीडिएट नोड के ऊपर उसको ये चीज़ कंस्ट्रेंट करती है कि आगे ये पैकेट नहीं भेजा जा सकता, तो वहीं पर उसको फ्रेगमेंट कर दे, उतने स्मॉलर पीसीज में पैकेट को तोड़ ले जितना कि मैक लेयर सपोर्ट कर सकती है, और वो जितने भी पैकेट बने, इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब जाहिर है आपने एक IP पैकेट को अगर स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर दिए ताकि वो मैक लेयर के ऊपर ट्रांसपोर्ट हो सके, तो एप्लीकेशन को तो आपने कंप्लीट पैकेट पहुंचाना है। इसीलिए जब आप फ्रेगमेंटेशन करते हैं तो फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर रीअसेंबली भी होती है। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली के बारे में जो बुनियादी बात समझने की है वो ये है कि फ्रेगमेंटेशन ओरिजिनेटर के ऊपर भी हो सकती है, ऑल्दो हम उसको अवॉइड करते हैं, यानी सोर्स ऑफ द पैकेट। उसके बाद दरमियान में इंटरमीडिएट नोड्स के ऊपर कहीं पे भी हो सकती है। रीअसेंबली जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। हम रीअसेंबली दरमियान में इंटरमीडिएट नोड्स के ऊपर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए, जब हम IP की राउटिंग डिस्कस करेंगे ना, उस वक्त आपको मालूम होगा कि IP डायनेमिकली राउट्स को डिस्कवर करता है। ये हो सकता है कि अभी एक पाथ के ऊपर पैकेट भेजे जा रहे थे, थोड़ी देर के बाद लिंक फेलियर हुआ और अब किसी और पाथ के ऊपर पैकेट भेजे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आप दरमियान में किसी इंटरमीडिएट नोड के ऊपर रीअसेंबली करना शुरू कर देंगे, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि सारे फ्रेगमेंट्स उस पाथ से उस नोड के ऊपर पहुंचे ही ना। इसका मतलब है कि रीअसेंबली फेल हो जाएगी, क्योंकि आपने आधे फ्रेगमेंट्स तो रीराउट करके किसी और तरह से डेस्टिनेशन को पहुंचा दी। तो इनफैक्ट इंटरमीडिएट नोड के ऊपर रीअसेंबली पॉसिबल ही नहीं है। जब भी पैकेट फ्रेगमेंट हो जाता है तो वो फ्रेगमेंट एंड डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, वहीं पे जाके रीअसेंबली होती है। ये चीज़ भी जहन में रखिए कि आपने पहले एक पैकेट को फ्रेगमेंट किया बिकॉज ऑफ सम रिक्वायरमेंट, और आगे जाके उस एक फ्रेगमेंट के लिए भी ये मौका ना रहा कि वो मैक लेयर के ऊपर ट्रांसफ़र हो सके। MTU और भी स्मॉल है तो वो फ्रेगमेंट दोबारा से फ्रेगमेंट हो सकता है। तो ये वो की कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको बताया फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली के लिए। हम इस फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली की डिटेल्स और इसकी एग्जांपल इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। अभी हम सिर्फ इतना देखते हैं कि हमने IP का सर्विस मॉडल डिस्कस कर लिया, उसने आपको एक ग्लोबल एड्रेसिंग स्कीम प्रोवाइड की है, हमने उसके एड्रेसेस को देख लिया, हमने IPv4 के जो हेडर है उसको देख लिया, उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हैं, और आज हमने फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह हम इस कॉन्सेप्ट को डिटेल्स के साथ और विद एन एग्जांपल अपने अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, और फिर आगे IP के कंपेनियन प्रोटोकॉल्स, उससे राउटिंग और जो इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल्स हैं अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कवर करते रहेंगे। मैं आपको फिर बताता चलूँ
کہ یہ جو ٹاپک ہے آئی پی کا یہ کور ٹاپک ہے ہمارے تمام ایڈوانس کمپیوٹر نیٹورکس کے کورس کے اندر. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ ایفیشینٹلی. آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آنا چاہیے. یہ اگر آپ کو آئی پی کا اور ٹی سی پی کا ٹاپک سمجھ آ گیا, یو ول بی ہیو اے ویری نائس انڈرسٹینڈنگ آف کمپیوٹر نیٹورک. تو اسٹوڈنٹس اب مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ اسی طرح کے انٹرسٹنگ ٹاپکس کے ساتھ میں پھر اگلے لیکچر نمبر 19 میں اب پھر حاضر ہوں گا. اب اجازت دیجیے, خدا حافظ.